وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس کے رحم و کرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا، اور اس رمضان کے ابتدائی 2 عشرے گزارنے کے بعد آخری عشرے میں چل رہے ہیں، اور یہ آخری عشرہ بھی قریب الختم ہے، ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو حاضرین، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کیوں آتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں گے، یہ رمضان المبارک کا سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا انعام، اگر کوئی چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے تو وہ مغفرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان المبارک رحمت و مغفرت کا مہینہ رکھا ہے، اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس کسی نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ ومن قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے قیام کیا رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے قیام اللیل کرتا ہے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ ان تمام احادیث، ہر بات جو رمضان میں فلاں کام کرے، فلاں کام کرے، جو بھی کام کرو اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت لکھ کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاکی کا تحفہ لکھا ہوا ہے۔ تو انسان کے لیے جو رمضان آتا ہے اس کے گناہوں سے پاک ہونا ہے، اس کے پچھلے گناہوں کی توبہ و استغفار کرنا ہے، اور آنے والے سال کے لیے اپنی اچھی تقدیر لکھانے کے لیے تیار ہونا ہے۔ انسان کو یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے اسے واش کیا جاتا ہے، انسان کی سروس کی جاتی ہے، انسان کو دھویا جاتا ہے، یعنی اس کی روح کو پاک کیا جاتا ہے، اس کی دلوں کو پاک کیا جاتا ہے، اس کے گناہوں کے رجسٹر کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ صاف کرا لینے کا مہینہ ہے۔ جس طرح اگر ہماری کوئی گاڑی گندی ہو جاتی ہے، کوئی کیچڑ اچھل جاتا ہے، تو ہم اسے گاڑی کو سروس میں چھوڑتے ہیں تاکہ مکمل طور پر صاف کر کے ہمیں دیں، ایسا رہے گویا اس میں کوئی گندگی باقی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، انسان کو اس کے دل میں جو گناہ ہیں، اس کے رجسٹر میں جو گناہ ہیں، اسی طرح سروس سینٹر میں آج کھڑی بھی ہماری گاڑی۔ یہ رمضان مبارک کی آخری ایام ہے،
خوب اس میں استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کرتے رہیں, اپنے گناہوں کی معافی پوچھ کے اپنے آپ کو صاف کریں, اپنے دل کو صاف کریں, اپنی روح کو صاف کریں, اپنے گناہوں کے رجسٹر کو صاف کریں. یہ گناہوں سے توبہ کرنے کا, استغفار کرنے کا مہینہ ہے. حاضرین, آئیے دیکھتے ہیں. ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو سورۃ الزمر کی آیت پڑھی, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے بندو, اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے اے میرے بندو جو گناہوں میں حد سے تجاوز کر چکے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کون اللہ تبارک و تعالیٰ کس بندے کو یہ آفر دے رہا ہے؟ اس کے شان نزول میں مفسرین لکھتے ہیں کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی, ہم تو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ہم تو ایمان لانا چاہتے ہیں, مگر ہم نے وہ گناہ کیے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبیرہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے. ہمارے بڑے بڑے گناہ ہیں, کبھی ہم نے شراب پی ہے, کبھی ہم نے زنا کیا ہے, کبھی ہم نے ڈکیٹی ڈالی ہے, کبھی ہم نے کسی کا مال لوٹا ہے, کبھی ہم نے کسی کو ستایا ہے. ہم نے تو دنیا کے کبیرہ کبیرہ گناہ کی بھی ہیں, لیکن ہم چاہتے یہ بھی ہے کہ ہم ایمان لائے, مسلمان ہو جائیں. بس ہمیں اتنا بتا دو, کیا اگر ہمارے اسلام لانے سے, ہمارے ایمان قبول کرنے سے یہ پچھلے سارے جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے؟ تو ہم ضرور ایمان لے کر آئیں گے. تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. اے وہ لوگوں, اے اللہ کے وہ بندو جو اپنے آپ میں بڑے سے بڑے گناہ کر چکے ہیں, اپنے نفس پہ ظلم کر چکے ہیں, کبیرہ سے کبیرہ گناہ تم سے سرزد ہو چکا ہے, لیکن اللہ سے مایوس نہ ہونا, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. اللہ سے امید لگاؤ, اللہ سے تم توبہ کر لو, تم اسلام قبول کر لو, اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. ایسے گناہوں سے تمہیں دھو دے گا جیسا تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت نازل کر کے یہ بات بتا دی, جب انسان توبہ کرتا ہے, جب انسان استغفار کرتا ہے, جب انسان اللہ سے معافی پوچھتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ یہ رمضان مبارک میں خصوصاً اور عام دنوں میں عموماً لوگوں کو توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے. انسان گناہوں کا پتلا ہے, انسان گناہوں کا پتلا ہے, انسان سے گناہ ہوتے ہیں. انسان گناہ نہ کرے تو پھر کون گناہ کرے گا؟ انسان سے جانے میں انجانے میں گناہ ہوتے ہیں, انسان سے دن میں رات میں گناہ ہوتے ہیں, انسان سے سری طور پر علانیہ طور پر گناہ ہوتے ہیں. انسان ہر حال میں, ہر وقت, ہر موسم میں گناہ کر بیٹھتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی عادت ہے کہ انسان گناہ کر دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایسے انسان کو توبہ کرنا چاہیے. کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. بات یاد رکھو, اس حدیث سے بڑا فارمولا آپ کسی مذہب میں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کل بنی آدم خطاؤن, ہر بنی آدم گنہگار ہے, وخیر الخطائین التوابون. کہا اللہ تعالیٰ بہترین گنہگار وہ ہے. بہترین گنہگار بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اسلام کا فارمولا دیکھیے, اسلام کس انداز میں سمجھاتا ہے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا وخیر الخطائین, بہترین گنہگار وہ ہے التوابون, جو توبہ کر لیتا ہے.
بہترین گنہگار وہ ہے جس کے گناہ ہونے کے بعد فوراً رجوع اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف لوٹتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کا بہترین بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، اور اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے خیر الخطائین التوابون کے لقب سے نوازا ہے۔ تو معلوم ہوا گناہ ہو گئے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر توبہ و استغفار کرنے کی تعلیم دیا ہے۔ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، توبہ کر لو، خطا ہو گئی کوئی بات نہیں، استغفار کر لو، رب کی نافرمانی ہو گئی کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی پوچھ لو، توبہ و استغفار کر لو۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم سچی توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، دوبارہ گناہ نہ کرنے کی امید سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں سے دھو دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں مکمل طور پر معاف کر دے گا، بس شرط یہ ہے کہ تم توبہ و استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا اعلان کرتا ہے، کثرت سے اعلان کرتا ہے، توبہ ہو جائے، گناہ ہو جائے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ 100 مرہ، اے لوگوں تم توبہ و استغفار کرو، اس لیے کہ میں خود ہر دن 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ مفسرین نے، شارحین نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں صرف 100 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، کثرت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ نبی جس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف، ومعصوم عن الخطا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جنت کی بشارت دے دیا اور جنت کا اعلیٰ مقام لکھ دیا، پھر بھی اس نبی کے اندر اتنا خوف، اتنا احساس کہ وہ ہمیشہ دن میں 100 یا 100 سے مرتبہ، 100 کے سینکڑوں کی تعداد میں توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو جو صبح شام کے گناہوں کا پتلا ہے، مجھے اور آپ کو کتنی توبہ و استغفار کرنی ہوگی۔ لہذا جب اب میرے اور آپ کے نبی استغفار اتنی مرتبہ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو صبح و شام توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر صبح ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جو استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا دن ہاتھ پھیلا کے رہتا ہے، کوئی ہے جو پوری رات میں اگر کوئی گناہ کرنے والا مجھ سے توبہ کرے، ان اللہ یبسط، اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ پھیلائے رہتا ہے، کوئی ہے رات میں گناہ کرنے والا دن میں توبہ کرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں ہاتھ پھیلاتا ہے، صرف اس لیے اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو دن میں جو گناہ کرنے والا رات میں توبہ کرے۔ اللہ اکبر، یہ میرا رب کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا بڑا رحیم ہے، دن میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے رات میں گناہ کرنے والوں دن میں توبہ کر لو، اور رات میں ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے ارے انسانوں دن میں گناہ ہو چکا ہے، رات میں توبہ و استغفار کر لو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پھیلا کے اعلان کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں توبہ و استغفار کی تعلیم دے رہا ہے۔ اور جہاں دیکھیے ایک بات غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف کرنا ہی چاہتا ہے، عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتا ہے۔ کیا دلیل؟ آپ دیکھیے بے شمار جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ و استغفار کی تعلیم دیتا ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ دعائیں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کی دعا سکھاتا ہے۔ جب سمجھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کی، استغفار کی دعائیں سکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، اے اللہ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو بخش دے، ولوالدی اور میرے والدین کے گناہوں کو بخش دے، میرے والدین کی مغفرت فرمائے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت کے دن حساب کے لیے جب کھڑا کرے گا اس دن کے سارے مومنوں کو تو بخش دے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی کیسی دعائیں سکھاتا ہے لوگوں۔ دعائیں جب اللہ سکھا رہا ہے مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہوں، اللہ ہماری مغفرت چاہتا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک آیت کے اندر، ایک دعا کے اندر سارے لوگوں کی مغفرت آ گئی۔ رب اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ولوالدی اور میرے والدین کے گناہ کو معاف فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور قیامت کے دن جب حساب کے لیے تو کھڑا کرے گا اس دن جتنے مومن ہوں گے، جتنے تیرے مومن بندے ہوں گے، سارے لوگوں کی تو مغفرت فرما۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے کے لیے دعائیں سکھا رہا ہے۔ اور دیکھیے ایک بھائی دوسرے بھائی کو تحفے دیتا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو تحفے دیتا ہے، اس سے بڑا تحفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس سے بہترین ہدیہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس کی نماز جنازہ میں انسان جو دعا پڑھتا ہے، نماز جنازہ میں جو انسان اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہو نہیں سکتا۔ وہ انسان کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ فی الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقينا الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم ادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ! یہ بھائی جو دوسرے بھائی کے حق میں بہترین تحفہ دے سکتا ہے تو وہ نماز جنازہ کی دعا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحمت نازل کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو دھو دے، اس کے گناہوں کو پاک کر دے۔ سفید کپڑے جس طرح پاک کرتا ہے ویسے اسے پاک کر دے، اللہ اسے بہترین جگہ عطا فرما، اسے بہترین گھر عطا فرما، بہترین جوڑا عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ اس کے نارے جہنم سے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ انسان جو دعائیں مغفرت کرتا ہے نا، سبحان اللہ، وہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے۔ انسان کی مغفرت ہو جائے اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اسی لیے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے یہ جو دعائیں سنی، اللہم اغفر لہ ورحمہ، یہ دعائیں سننے کے بعد مجھے اپنے آپ میں اتنا احساس ہوا، میں اپنے آپ کو ایسی فیلنگ ملا لیا، کہنے لگے کاش یہ دعا میرے لیے پیارے نبی کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کاش اس موتا کی جگہ پر میری لاش ہوتی اور اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بہترین مغفرت کی دعا کرتے تو شاید میری نجات ہی نجات ہو جاتی۔ اللہ اکبر! یہ بہترین تحفہ ہے مغفرت۔ دیکھیے انسان کے لیے پوری زندگی مغفرت، اور اس کے بعد جب انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد نماز جنازہ میں صرف مغفرت کی دعا ہی پڑھی جاتی ہے۔ معلوم ہوا انسان کے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز ہے اس کی مغفرت۔ مغفرت مل گئی تو سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے اگر کوئی بڑا تحفہ ہو سکتا ہے، انعام ہو سکتا ہے، ہدیہ ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نماز جنازہ میں بھی دعائیں مغفرت سکھایا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر سکے، اللہ اسے بخش سکے، اللہ اس کے توبہ و استغفار کر سکے۔ حاضرین، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان کی استغفار کے لیے، انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے کم سے کم وہ 4 نہروں میں ڈبکی لگانا پڑے گا، 4 نہروں سے اسے گزرنا پڑے گا۔ وہ نہریں کیا ہیں؟ ایک ہے نہر الاستغفار، یہ نہر سے مراد توبہ و استغفار کی نہر، کوئی حقیقی پانی نہیں، کوئی حقیقی نہر، کوئی یہ چیز نہیں ہے،
بلکہ یہاں پر بتایا گیا اسے 4 مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، 4 میں سے ایک میں اسے کامیاب ہونا پڑے گا، 4 میں سے کوئی ایک انسان ایک عمل کرے گا تبھی کامیاب ہوگا۔ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں سب سے پہلے ہے تو نہر الاستغفار، استغفار کی نہر۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، گناہ ہو گئے فوراً توبہ کرو، گناہ ہو گیا فوراً استغفار کرو، اپنے گناہ جیسے ہوتے ہیں ویسے اسے دھو لو، پاک کر لو۔ اگر آپ کو یہ نہر توفیق نہیں ہوتی، اگر آپ استغفار نہیں کر سکتے، اگر استغفار نہیں ہوا آپ کے لیے، تو آپ کو کام کرنا ہے نہر الحسنات سے گزرنا ہوگا، نہر الحسنات سے گزرنا ہوگا، یعنی نیکیوں کے سمندر سے گزرنا ہوگا، نیکیوں کا انبار لانا ہوگا۔ آپ کے گناہ کم، نیکیاں زیادہ کرنا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر لو، گناہ سے زیادہ تمہارے نیکیاں وزنی ہو، گناہ سے زیادہ تمہارے نیکیاں ہو، گناہوں کے دفتر سے زیادہ تمہارے نیکیوں کے دفتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولے گا تو تمہارے گناہ سے زیادہ تمہارے حسنات ہو، نیکیاں ہو، نیکیاں کما لو، نیکیاں جما لو۔ یہ نہر الحسنات کی تیاری کر لو، کیونکہ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ اگر تم نیکیاں کرتے جاؤ گے نیکیوں کا انبار زیادہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تم بس نیکیاں کرو، تمہارے گناہ آٹومیٹک ختم ہوتے جائیں گے، تم نیکیاں کرو، تمہارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ لہذا یہ اگر آپ توبہ و استغفار نہیں کریں گے تو کم سے کم تمہیں آپ کو نیکیوں کا توشہ تیار کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا تھا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اے انسان، اگر تمہارے سے گناہ ہو جائے، اگر تمہارے سے خطا ہو جائے، اگر تمہارے سے رب کی نافرمانی ہو جائے، فوراً نیکی کر لو، اس لیے کہ یہ نیکی تمہارے گناہوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد ایک شخص، حدیث میں آتا ہے، ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، میرے سے ایک بہت بڑا گناہ ہو چکا ہے، اور وہ گناہ ایسی جگہ مدینے کے کنارے میں ہوا ہے، کوئی انسان مجھے وہ گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھ سے گناہ ہو گیا، لہذا اللہ کے نبی اس گناہ سے مجھے پاک کرو، اس گناہ سے مجھے صاف کرو، مجھے اس گناہ سے بری کر دو۔ میں ایسا گناہ کر چکا ہوں مدینے کے کنارے میں، میں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیکھا ہے، میں تنہا میں اکیلے میں مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، مجھے معاف کر، مجھے میری معافی دلا دو، یا مجھے معاف کرا دو، یا مجھے پاک کر دو ان گناہوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت تھا، آ کر وہ صحابی کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز کر دیے، اللہ کے نبی نماز پڑھانا شروع کر دی، نماز شروع ہو گئی۔ نماز ہونے کے فوراً بعد سارے صحابہ جمع ہوئے، سارے صحابہ کے درمیان اٹھ کر کہنے لگا پھر اے اللہ کے نبی مجھ سے مدینے کے کنارے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لہذا مجھے پاک کر دو، صاف کر دو اس گناہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون معنا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی کی نہیں؟ کیا ہمارے ساتھ نماز پڑھی کی نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی میں نے نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے وسلم ان اللہ قد غفر لك ذنبك او حدك، ان اللہ قد غفر لك ذنبك او حدك، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو اور تمہاری سزا کو معاف کر دیا ہے، بخش دیا ہے، جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک انسان، دیکھیے استغفار، توبہ کس چیز کی علامت ہے کہ انسان کو اس کے گناہ پہ نادم ہو، وہ شرمندہ ہو جائے، یہی اللہ رب العالمین کو مقصود ہے۔ یہ انسان گناہ کرنے کے بعد اسے احساس ہو ہاں میں نے گناہ کیا، اسے شرمندگی ہو کہ ہاں میرے سے گناہ ہوا، یہی اللہ تعالیٰ دلانا چاہتا ہے۔ اور وہ جب کہ وہ صحابی کے اندر آ گئی تھی بات، احساس ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گناہوں سے پاکی کے سوال کر رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول، وہ جو شخص سے گناہ ہوا تھا،
وہ آ کر اللہ کے وسلم کے ساتھ نماز پڑھے, گناہ ہوا, نماز نیکی کا کام کیے تو اعلان ہوا ان اللہ قد غفر لک ذنبک او حدک, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ کو اور تمہارے حد کو, تمہاری سزا کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے. جاؤ اللہ نیکی کرو گے تو تمہارے گناہ, پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ ہونے کے بعد فوراً نیکی کی عادت ڈالو. اسی لیے سلف میں سے بہت سارے لوگوں کی یہ عادت رہی ہے, جب کبھی ان سے گناہ ہوتا تو فوراً گناہ کے بعد کوئی نہ کوئی نیکی کر دیتے تھے. گناہ ہو گیا صدقہ کر دیے, گناہ ہو گیا نماز پڑھ لیے, گناہ ہو گیا تو کوئی نہ کوئی نیک کام کیا کرتے تھے. یہ سلف کی عادت رہی ہے, کیونکہ یہ نیکیاں پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات. جب انسان کو یہ دو نہریں کامیاب نہ ملیں, یہ دو نہریں انسان کو نصیب نہ ہو, نہر الاستغفار, استغفار کرنے کی توفیق نہیں, اور نہر الحسنات, نیکیاں جمع کرنے کی توفیق نہیں, تو پھر تیسرا آپشن ہے نہر المصائب. نہر المصائب ایک ایسے راستے سے آپ کو گزرنا ہوگا جو پریشان, آزمائش ہی آزمائش, مصیبت ہی مصیبت, تکلیف ہی تکلیف میں انسان کو زندگی گزارنا ہوگا. وہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر آزمائشیں آئیں گی. وہ آزمائشیں کوئی ٹینشن میں ہوگی, وہ آزمائشیں آپ کی بیماری کے شکل میں آئیں گی. وہ بیماری میں آپ کو تڑپنا ہوگا, آپ کو سہنا ہوگا, برداشت کرنا ہوگا, یا آپ کو تجارت میں خسارہ ہوگا, آپ کو تجارت میں نقصان ہوگا, آپ کو تجارت میں گھاٹا ہوگا, آپ اسے برداشت کرنا پڑے گا, اس مصیبت کو جھیلنا پڑے گا. ان مصیبتوں کے راستے سے آپ کو گزرنا ہوگا. یہی مصیبتیں تمہیں ایک دن نجات دے دے گی. یہ آزمائشوں پہ صبر کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن تمہیں کامیاب کر دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. جس انسان کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت میں ڈال دیتا ہے, آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے. دوسری جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا عجل له العقوبۃ فی الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو آخرت سے پہلے اس انسان کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے, دنیا ہی میں اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے, دنیا میں وہ اسے ٹینشن تکلیف میں دے کر اس کی برداشت کرتا ہے, اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے. کوئی انسان گھبرانے کی ضرورت نہیں. بیمار ہو گیا, پریشان ہو رہا ہے, تکلیف پہ تکلیف ہو رہی ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اسے اس بات کا ارادہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ میرے لیے آزمائش ہے, یہ میرے لیے گناہوں کا کفارہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو دھونا چاہ رہا ہے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے, اس سے درد ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اگر کوئی انسان بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, بڑی ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے, اور اس بیماری کو صبر کرتا ہے, اس ٹینشن پہ صبر کرتا ہے, اس آزمائش پہ جو گھڑی آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آزاد کراتا ہے, اسے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ تیسری نہر ہے. اگر نہر الاستغفار نہیں, نہر الحسنات نہیں, اور نہر المصائب نہیں, تو یہ تین راستے سے بھی اگر نہیں گزرا ہے تو پھر اسے ایک راستے سے گزرنا پڑے گا. وہ آخری راستہ ہوگا نہر الجحیم, جہنم میں جا کر آنا پڑے گا اسے. ایسا انسان جو گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا پڑے گا, اور جہنم میں جا کر جو سزا ہے, جو عذاب ہے, جو اس کا انجام ہے, جو اس کے گناہوں کا بدلہ ہے, اسے چک کے جہنم سے نکلنا پڑے گا. ایمان ہے, توحید ہے, ٹھیک ہے, ایسے انسان بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے. توحید ہے, ایمان ہے, پھر بھی جہنم میں جائیں گے. ایک نہ ایک دن باہر نکلیں گے, الگ بات ہے, لیکن اس سے پہلے وہ نارے جہنم میں سزا بھگتنا پڑے گا جو اس نے گناہ کیا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ نہر الجحیم سے بھی اسے گزرنا پڑے گا. دلیل کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो जन्नती लोग देखेंगे कि जो लोग दुनिया में हमारे साथ रहा करते थे, दुनिया में हमारे साथ इबादतें करते थे, वो लोग जन्नत में नजर नहीं आ रहे हैं। तो जन्नती लोग अल्लाह से सवाल करेंगे, ऐ अल्लाह इख्वानुना, हमारे भाई, युसल्लूना माना व यसुमूना माना, ऐ अल्लाह हमारे वो भाई जो दुनिया में हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, दुनिया में हमारे साथ रोजे रखते थे, दुनिया में हमारे साथ हज करते थे, दुनिया में हमारे साथ फला फला नेकी के काम में साथ थे, लेकिन वो कहां हैं? हमारे जन्नत में नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आओ जन्नत से निकलो, आओ जहन्नम में झांक के देखो। जहन्नम में झांक के देखेंगे वो लोग, कोई टखनों के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर इंसान को आग में झुलस रहा होगा, आग में तड़प रहा होगा, लेकिन उनके चेहरे सही सालिम होंगे, उनके चेहरे बराबर होंगे, चेहरे अच्छे होंगे, मगर उनका जिस्म कुछ ना कुछ हिस्सा जल रहा होगा। पूछा जाएगा क्या वजह है? यही कहा जाएगा ये तुम्हारे साथ तो इबादत करते थे मगर पीछे गुनाह भी करते थे, उसकी सजा भुगत रहे हैं। अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह इन लोगों को भी जन्नत में भेज देना, इन लोगों को भी जन्नत में भेज देना, इसलिए कि दुनिया में हमारे साथ नेकियां करते रहे। अल्लाह ताला कहेगा, जाओ जन्नतियों, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, सिफारिश कर रहे हो, तुम्हारी सिफारिश को कबूल करता हूं, इनको जहन्नम से बाहर निकालो। जहन्नम से उन्हें बाहर निकाला जाएगा। जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, अल्लाह ताला कहेगा, ऐ जन्नती लोगों, जाओ जहन्नम में फिर देखो, अगर किसी के दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान मौजूद हो, उनको भी जहन्नम से निकाल कर आजाद कर लो। अल्लाह। जन्नती लोग जाएंगे, जहन्नम में देखेंगे, जिन जिन लोगों के सीने में, दिल में एक एक दीनार के बराबर भी ईमान होगा, ऐसे लोगों को निकाल लेंगे। फिर आएंगे, अल्लाह ताला कहेगा, तीसरा ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों, जाओ, अगर किसी के दिल में आधा दीनार के बराबर भी ईमान मौजूद हो, उनको भी जहन्नम से निकाल कर ले आ जाओ। जन्नती जाएंगे, फिर जाकर जिनका आधा दीनार भी ईमान होगा, उन लोगों को लेकर आएंगे। जैसी का निकाल कर लेकर आए, फिर अल्लाह ताला ऐलान करेगा, ऐ जन्नतियों, जाओ जहन्नम में देखो, अगर जर्रा बराबर भी उनके दिल में ईमान मौजूद हो, उनको नारे जहन्नम से आजाद करके निकाल के तुम लेकर आ जाओ। और पूरे उनको धुन धुन कर निकालेंगे। जो नारे ये जर्रा बराबर भी ईमान होगा, सबको नारे जहन्नम से निकाल कर लाएंगे। और जब लाया जाएगा, ये सारे लोग काले कलोटे हो जाएंगे, पूरे कोयला हो जाएंगे, कोई चीज इनके अंदर बाकी नहीं, सब सड़े हुए कोल से की तरह बन चुके होंगे। अल्लाह ताला कहेगा, जाओ इन सब लोगों को नहरुल हयात में डुबो। नहरुल हयात एक बड़ा पानी का समंदर होगा, एक कुआं होगा, पानी होगा वहां पर, जिसे नहरुल हयात कहते हैं, जिंदगी का नहर, जिंदगी का पानी। तो उस नहरुल हयात में उन्हें डुबोया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, और जब निकाले जाएंगे तो फिर खूबसूरत तरो ताजा इंसान बन जाएंगे। फिर अल्लाह ताला कहेगा, जाओ इनको ले जाओ जन्नत में। अल्लाह अकबर, जाओ ले जाओ इन्हें जन्नत में। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ इस हदीस में, जो इंसान दुनिया में तौबा व इस्तिग़फ़ार नहीं करता है गुनाह होने के बाद, इंसान गुनाहों के बदले में ज्यादा नेकियां नहीं कमाता, जोड़ता नहीं है, और उसके बाद इंसान, उसकी जिंदगी में कोई मुसीबत, कोई आजमाइश नहीं, या आती है तो बेसब्रा होता है, तो फिर ऐसे इंसान अपने गुनाहों की वजह से नारे जहन्नम में जाना पड़ेगा। उसकी सजा भुगतने के बाद फिर वहां से उसे आजाद होना पड़ेगा। यह अल्लाह तबारक व तआला का कानून है। हाँ, हो सकता है, हाँ हो सकता है, अल्लाह जिस पे रहम करे, जिस पे रहम करे, पूरी तरह गुनाहों से माफ करके डायरेक्ट जन्नत में भी दाखिल कर सकता है। ये अल्लाह की मशीयत है, लेकिन अल्लाह का कानून जो है वो ये चार बातों पर जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमें चार चीजों में से किसी चीज से हमें गुजरना पड़ेगा, वरना हमारी नजात बड़ी खतरनाक हो जाएगी। लिहाजा इन चीजों की पाबंदी करो। इंसान को तौबा के लिए
दो वक्त दिए गए, एक इज्तिमाई, एक इनफरादी। तौबा के लिए तौबा का दरवाजा इंसान का बंद होगा, एक इज्तिमाई तौर पर, एक इनफरादी तौर पर। इज्तिमाई तौर पर क्या है, सारे इंसानों का दरवाजा बंद हो जाएगा, तौबा उसके बाद कबूल नहीं होगी। वो तौबा का दरवाजा उस वक्त है जब सूरज मशरिक की जगह से मगरिब की तरफ से निकल पड़ेगा। जिस दिन हमेशा मशरिक से निकलने वाला सूरज जिस दिन मगरिब से तुलू होगा, तो समझ जाना कोई भी इंसान तौबा कर ले, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। और उसके बाद हर इंसान का इनफरादी एक दरवाजा है तौबा का, वो कौन सा है? फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, इन्नल्लाह यक़बलु तौबत मा लम युग़रग़िर। इंसान को मौत के वक्त जो गरगरा आता है, उससे पहले जो तौबा कर लिया, तौबा फिर गरगरे की हालत में अगर तौबा करना चाहे तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करता। फिरौन ने भी ऐसे मौके पर तौबा की, कहा आमनतु, मैं ईमान लाना चाहता हूं, मैं हकीक़े रब पे ईमान लाता हूं। आज तक मैं अपने आप को खुदा कहा, आज तक मैंने गुरूर किया, तकब्बुर किया, घमंड किया, सारा गुरूर तकब्बुर कुचला गया। गरगरे की हालत में उसने कहा कि मैं रब पे ईमान लाता हूं। कहा गया अब तेरा ईमान लाना कबूल नहीं, तेरी तौबा अब कबूल नहीं। इंसान का गरगरे का वक्त कब शुरू होगा किसी को नहीं मालूम, इसलिए बेहतर यह है हमेशा तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। हाज़रीन, रमजान खत्म होने वाला है। रमजान खत्म होते ही हम सबको एक वाजिब अमल अदा करना है, वह है फितरा। फितरा हर इंसान पर वाजिब है, हर इंसान पर जरूरी है। वाजिब का मतलब यह है कि अगर इंसान उस फितरे को अदा नहीं करता है तो गुनहगार होगा, गुनहगार होगा। और यह फितरा ऐसा है कि सिर्फ बालिग पर ही नहीं, नाबालिग पर भी वाजिब होता है, वाजिबुल अदा है, वह देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो घर का जिम्मेदार है, जो कफील है, तो ऐसे इंसान को चाहिए कि हर इंसान की जानिब से 2.5 किलो फितरा या बास अकवाल के मुताबिक 3.25 किलो का फितरा उसे जो इंसान खाता है पीता है, खुसूसन आज के रिवाज में चावल है, तो फिर ये 2.5 किलो 3.25 किलो के हिसाब से उसे फितरा निकालना पड़ेगा। और ये फितरा चांद दिखने के बाद से लेकर ईदगाह जाने से पहले अदा करना है। और बाज़ रिवायतों में यह भी मालूम होता है अगर किसी की मुश्किल है, किसी तक पहुंचाना है, जरूरी है, तो आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी फितरा अदा कर सकते हैं। यह मजबूरी की सूरत है, वरना असल सुन्नत, असल वक्त यही है कि चांद दिखने के बाद से लेकर ईद की नमाज को जाने से पहले फितरा अदा करना होगा। और हर बच्चे की जानिब से, हर बूढ़े की जानिब से, हर औरत की जानिब से, हर बच्चा और हर बच्ची की जानिब से, यहां तक कि बाज़ अक़वाल और बाज़ अहादीस यहां तक भी सहाबा के मालूम होते हैं कि अगर पेट में भी बच्चा हो, हमल में भी बच्चा हो, 4 महीने गुजर चुके हो, तो उसका भी फितरा निकाला जाए। ये बाज़ अक़वाल है, लेकिन जो बच्चा दुनिया में आंख खोल चुका है, उस वहां से लेकर हर बूढ़ा जिंदा इंसान तक भी उसका फितरा निकालना पड़ेगा और ये फितरा अदा करना पड़ेगा। ये वाजिब है, न देने वाला गुनहगार है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चावल के जगह पैसे दे दे तो काम चल जाएगा। आप पूरी हदीसें उठाकर देखो, पूरी सीरत खंगाल के देखो, पूरे सहाबा की जिंदगी पढ़ के देखो, आपको कहीं भी फितरे की जगह, अनाज की जगह रुपया पैसा देते हुए कोई सबूत नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। आपको राशन ही देना पड़ेगा, राशन ही देना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है नहीं भाई साहब मेरे पास राशन है, मेरे पास खाने पीने के लिए सामान है, बस आप पैसा दे दो, मैं जो दूसरे काम कर लूंगी, कपड़े ला लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, तो आप उसे साफ कह दीजिए आप तो फितरे के हकदार है ही नहीं। जिसके पास राशन पानी है वो फितरे का हकदार नहीं है। जिसके पास राशन नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, वही फितरे का हकदार है। वो जो दूसरे काम के लिए, और बहुत सारे लोग देने वाले जो है ना, बहुत हमदर्दी में आते हैं, बहुत हमदर्दी में आते हैं। भाई उसे पैसे देंगे ना, वो गोश्त तो ला लेगी ईद के दिन, पैसे देंगे, बच्चे के कपड़े ला लेते हैं। इतनी हमदर्दी है तो ईद के दिन जाकर गोश्त दिलाओ उनको। सुन्नत है राशन देना, राशन दो, पैसे देना नहीं है। अगर आपको पैसे देने का इतना शौक है, हमदर्दी है, जज्बा है, तो आप क्या काम करो, 2.5 किलो अपने अनाज के साथ कुछ पैसे रख के दे दो, इसमें गोश्त ले लो, कपड़े ले लो, तुम्हारी बीमारी का इलाज करा लो, तुम्हारी दवाएं गोलियां ले लो, जो देना है दे दो। उतनी हमदर्दी है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, इस्लाम का कानून है। अनाज ही देना है तो अनाज देना है। खामखा इसमें तकल्लुफात क्यों कर रहे हैं? लिहाजा इससे बचें।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ईद के वक्त देते नहीं, पूरे शॉपिंग में लगे रहते हैं। ईदगाह से बाहर निकलते ही बहुत सारे गरीब दिनों हाथ फैला के खड़े रहते हैं, वहां जाकर क्या करते हैं, पूरा फितरा बांट के आते हैं। गलत है। ईद से पहले अदा करना है आपको, नमाज से पहले अदा करना है। ईद के बाद जो फकीर मिलता है उसे बांटते बांटते वो फितरा अदा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा जो ईद के बाद अदा किया जाए वो आम सदका हो जाएगा, तुम्हारा फितरा अदा नहीं हुआ। लिहाजा इसका ख्याल रखो, गलत तरीके ना अपनाओ, अपनी मनमानी के लिए इस्लाम की सुन्नतों को कुर्बानी ना करो, इस्लाम की धज्जियां ना उड़ाओ, इस चीज का खास ख्याल रखो। और ये फितरा क्यों दिया जाता है जरा उसको भी जहन में रखो। फितरा देने के दो वजह हैं। एक वजह है इंसान जो रोजे की हालत में गुनाह किया, छोटे मोटे उससे लफ्जिशें होती हैं, बेकार की गुफ्तगू किया होगा, कुछ ना कुछ गुनाह किया होगा, उन तमाम एक महीने का कफ्फारा है। वो छोटे मोटे जो गुनाह रमजान में रोजे की हालत में किया उसका कफ्फारा है। और दूसरा यह है कि ईद के दिन, मुसलमानों की ईद के दिन कोई मुसलमान हाथ ना फैलाए, कोई इंसान भिखारी ना बने, कोई इंसान अमीर के सामने आकर हाथ ना फैलाए। पूरे घरों में, हर मुसलमान के घर में, हर इंसान के घर में चूल्हा जलते रहे, पकवान बनते रहे, हर इंसान पेट भर के खाए। मुसलमानों की ईद में कोई इंसान गरीब बाकी ना रहे, ये इसलिए है। आप ईद के बाद देंगे तो वो कहां से लाएगा, कहां से खाएगा? ईद से पहले दे दो ताकि उसके घर में चूल्हा जले, वो खाए, पकाए, पकवान बने। तुम्हारे सामने ईद के बाद आकर हाथ ना फैलाएं। ईद से पहले अदा करो, सुन्नतें जो हैं वो कुछ मालूम करो और अदा करो। नमाज को जाने से पहले, ईदगाह जाने से पहले अल्लाह के नबी की सुन्नत है, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनते थे, उम्दा कपड़े पहनते थे, ताक़त में खजूरें खाते थे और जाकर अल्लाह के नबी सल्लम ईद की नमाज अदा करते थे। इन तमाम चीज़ों का, सुन्नतों का खास ख्याल रखें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस रमज़ान मुबारक में अपने तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी सहरियों को, इफ्तार को, हमारी रोज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो रमजान मुबारक में टूटी फूटी इबादतें की उसको कबूल फरमाए और जो हमने तरावी की नमाजों का एहतमाम किया है अल्लाह उस नमाजों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रात के जागने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस रमजान मुबारक में हमने जो जो नेकियां की हैं अल्लाह उनको एक एक नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह रोजेदारों की जो खिदमत की है, छोटी खिदमत, बड़ी खिदमत, पानी, खजूर, जो भी वहां से खिलाने से लेकर और रोजेदारों को पेट भरकर खिलाने तक जो भी खिदमत की है अल्लाह उनके अमल को शर्फ कबूलियत से नवाज। अल्लाह उनके लिए यही सवाब नारे जहन्नम से आज़ादी का जरिया बना। अल्लाह जो मासूम बच्चे आपस में एक दूसरे को बांट रहे थे अल्लाह उनको अगली हिदायत और तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह जो नाबालिग बच्चे इस रमजान मुबारक में रोजे रखे हैं और रोजदारों को खिलाने में खिदमत की हैं अल्लाह उन सारी खिदमतों को शर्फ कबूलियत से नवाज दे। अल्लाह उनको तादम हयात जिंदा रहते हुए ईमान की हालत में, तौहीद की हालत में रख। अल्लाह उनको हमेशा तेरा मुखलिस बंदा बना के जिंदा गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह हम जो कुछ मैं जो दुआ करना चाहता हूँ और जो मैं दुआ भूल रहा हूँ अल्लाह जो दुआ मेरे हक में और हमारे हक में जो बेहतर है अल्लाह वो सब दुआएं हमारे हक में कबूल फरमा। अल्लाह मेरी और नेक तमन्ना जायज़ ख्वाहिशात है और हमारे सारे लोगों की जो मुसलमानों की नेक तमन्ना और जायज़ ज़रूरतें हैं अल्लाह उनको पूरी फरमा दे। अल्लाह इस रमज़ान मुबारक को हमारे हक में एक बेहतरीन तोहफा व इनाम बना, मग़फ़िरत का ज़रिया बना। जब तक जिए इस्लाम की हालत में जीने की तौफीक नसीब फरमा और जब हमारा खातिमा हो तो तौहीद और इस्लाम की हालत में होने की तौफीक नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, जब तकदीर लिख रहा है लैलतुल क़द्र में तो हम सब के लिए आइंदा रमज़ान भी नसीब फरमा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल आयति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व मलिकुम व रऊफ़ुर रहीम।